ہوتی رؤیت ہلال کمیٹی کے ماہرین فلکیات کے ہمراہ یہ کمیٹی کے ممبران یہ تقسیم ہو جاتے، جتنے اضلاع یا جتنے اقلیم آتے ہیں ساحلی جنوبی میں، وہاں وقفے سے ہر 20-30 کلومیٹر کے بعد یا ہر 50 کلومیٹر کے بعد ایک وفد ان کا وہاں بیٹھ کے رصد کر رہا ہوتا، تو ان کو یقیناً شہادتیں اور گواہیاں مل جاتی۔ اور تیسری جو شرعی حجت ہے وہ یہ مقام معظم راہبری حفظہ اللہ کے دفتر سے باقاعدہ رسماً جو چاند کے متعلق تمام دنیا کے مومنین کی رہنمائی کے لیے جو وضاحت اور بیانیہ جاری ہوا ہے، اس کے مطابق کن ممالک میں چاند نظر آئے تو دوسرے ممالک میں خود ہی ثابت ہو جاتا ہے، نہ بھی ان کو نظر آئے تو بھی ان کا چاند ہے، ان کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ کچھ تو عمومی قوانین ہیں، مثلا اگر مشرق میں انڈیا میں چاند نظر آ جاتا ہے تو پاکستان میں نہیں بھی نظر آیا تو بھی ثابت ہے، چونکہ انڈیا مشرق میں ہے، پاکستان مغرب میں ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان میں چاند نظر آتا ہے تو باقی جو مغرب میں ممالک ہیں ان کے لیے خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، یہ سارے علماء فقہا اس بات پر متفق ہے، اور قانون ایک سائنس کا قانون ہے، علمی قانون ہے، اس بنیاد پر ثابت ہو جاتا ہے۔ اس قانون کی روح سے رہبر معظم کے دفتر سے جو بیانیہ جاری ہوا ہے، ان کے رؤیت ہلال کے مسئول کے دستخطوں کے ساتھ، اس میں یہ صراحت ہے کہ اگر ایران میں چاند ثابت ہو جاتا ہے یا ان ممالک میں ثابت ہوتا ہے تو دیگر ممالک میں وہ چاند معتبر ہے اور ان کے لیے حتماً اول ماہ یا آخر ماہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اس میں پاکستان شامل ہے، بہت سارے ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، دوسرے ممالک ہیں۔ مثلا اگر ایران میں چاند ثابت ہو جاتا ہے، رؤیت ہو جاتا ہے، تو پاکستان میں وہ ثابت ہو جاتا ہے، چونکہ افق اس طرح سے ہے ایران پاکستان کا کہ ان کے افق سے یہاں کا چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برعکس بھی ہے، یہاں اگر ثابت ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ اور چوتھی گواہی جو ہے وہ کرگل سے علماء نے باقاعدہ طور پر کرگل کے علماء، امامیہ علماء نے اپنے دستخطوں کے ساتھ رات کو اعلانیہ جاری کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ خود دیکھا ہے، رؤیت کی ہے، علماء کے گواہی سے انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ چاند باقاعدہ ثابت ہے۔ اب لہذا یہ جو سرکاری طور پر یہاں الجھن پیدا کی گئی ہے، چیئرمین صاحب نے دلیل یہ دی ہے کہ کروڑوں لوگوں کے روزے کا مسئلہ ہے، اس لیے متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ان کا بیان تھا ٹی وی پہ کہ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چاند نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کے روزوں کا مسئلہ ہے، یعنی روزہ بچایا ہے کروڑوں لوگوں کا۔ اور اس طرف توجہ نہیں ہے کہ کروڑوں لوگوں نے عید کے دن اگر روزہ رکھا تو حرام کام کیا ہے، حرام ہے عید کا روزہ رکھنا۔ یہ مشکل دن یہی ہوتا ہے جب اس کو کہتے ہیں کہ محظورین، ایک طرف اگر رمضان ہے تو روزہ واجب ہے، اگر عید ہے تو روزہ حرام ہے۔ لہذا اس دن مشکل ہے مومنین کہ یا واجب کا انجام دن ہے، اگر روزہ رمضان ہے تو واجب ہے روزہ، اگر شوال ہے تو حرام ہے روزہ۔ اس لیے مخمسہ ہے، یہ روز مخمسہ ہے، یہاں زیادہ ذمہ داری کی ضرورت ہے، زیادہ احساس مسئولیت کی ضرورت ہے۔ صرف روزہ بچانے کی طرف توجہ نہ رکھو، حرمت روزہ کی طرف بھی دھیان رکھو۔ اس لیے زیادہ اہتمام چاہیے تھا، زیادہ انتظام کی ضرورت تھی، اور مبانی یعنی وہ نظریاتی بنیادیں تمام مسالک کی مد نظر رکھنا چاہیے تھی۔ ان بنیادوں کے اوپر چاند کے لیے حکم صادر کرنا چاہیے تھا کہ یہ بار بار پاکستان کے اندر تکرار ہوتا ہے۔ باہر کیف بہتر ہوتا کہ مومنین کو اس طرح سے اسی وضاحت کے ساتھ پہلے سے نشستیں کر کے مبانی کے اوپر اتفاق نظر کر لیتے، اجتہادی آراء مد نظر رکھ لیتے تمام مسالک کے، کہ اگر یہاں نظر نہیں آتا، قریب نظر آ جاتا ہے، باقی عالم اسلام میں نظر آتا ہے، تو فقہی مبانی کی روح سے آیا ہمارے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ یہ باتیں نہیں کرتے، نہ ان کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ بس وہ اجلاس نمائندے جو اس میں منتخب کیے جاتے ہیں حکومت کرتی ہے، اور حکومت
یہ جو علماء منتخب کرتی ہے تو وہ سیاسی بنیادوں پر کرتے ہیں یا اور ترجیحات کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا, یہ چاند دیکھنے کے ماہرین ہیں یا نہیں ہیں, یہ ان کی بنیاد کچھ اور ہوتی ہے. بنابراین آج مومنین کے لیے یہ ایک آزمائشی دن بنا دیا ہے ہمارے ملک کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی نے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ مقام معظم رہبری کے دفتر سے باقاعدہ طور پر یہ بیانیہ ہوا ہے کہ اگر ایران کے اندر چاند ثابت ہو جاتا ہے تو جن ممالک میں چاند ثابت ہو جاتا ہے, یعنی انہیں رؤیت نہ بھی ہو تو بھی ان کے لیے ثابت ہو جاتا ہے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے. بس اس بنیاد پر مومنین مطمئن رہیں کسی کھٹکے کے بغیر. بعض رائے حل پیش کرتے ہیں اس دن کے سفر پہ چلے جائیں, یہ رائے حل نہیں ہے.